لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ صحابی رسول، عشرہ مبشرہ کا ایک عظیم الشان حصہ، امین الامہ حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ وجہ ہے ایک روایت کے مطابق محرم الحرام کے مہینے میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ محرم الحرام 18 ہجری کو 58 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ تو یوں محرم کا مبارک مہینہ ہے، تو یہ مبارک مہینہ چونکہ آپ کے وصال کا مہینہ ہے، تو آپ کے وصال کے مہینے میں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیں، بڑے عظیم الشان صحابی ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی تھی، ان میں سے ایک حضرت الحمدللہ ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو امین الامت کا لقب عطا فرمایا تھا۔ حضور کا دیا ہوا لقب ہے امین الامت، تو اتنا پیارا الحمدللہ لقب بھی آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا۔ کیسے عظیم الشان صحابی ہیں یہ۔ آئیے توجہ کے ساتھ پہلے اجمالی طور پر ان کا تذکرہ سنیے۔ امین الامہ حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرشی، فہری، قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ قدیم الاسلام مطلب شروعاتی دور میں ہی اسلام قبول کرنے والے صحابہ میں سے ہیں۔ حبشہ اور مدینہ ہجرت کرنے والے بھی ہیں، صاحب الہجرتین بھی ہیں، یعنی 2 ہجرت کرنے والے صحابی ہیں۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو صاحب الہجرتین ہیں کہ مدینہ پاک کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کیے، پھر جب خبر لگی کہ آقا کریم علیہ السلام مدینہ ہجرت کر گئے ہیں تو یہ پھر مدینہ پاک تشریف لائے۔ تو یوں پہلے حبشہ پھر مدینہ، یوں 2 طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے ایسے صحابوں کو صاحب الہجرتین صحابی بھی کہتے ہیں۔ نہایت نڈر سپہ سالار تھے آپ، سپہ سالار بھی تھے اور نہایت نڈر تھے، دبلے پتلے تھے، دراز قد تھے، صحت تو دبلے پتلے تھے لیکن قد ہائٹ آپ کی اچھی تھی۔ حسن ظاہری و باطنی سے مالا مال تھے، ظاہری طور پر بھی خوبصورت تھے اور باطن تو الحمدللہ خوبصورت تھا ہی۔ منکسر المزاج یعنی عاجزی والا تھے، تکبر نہیں تھا آپ کے اندر، اور حسن اخلاق کے پیکر تھے، عابد و زاہد تھے، راوی حدیث تھے، صراحتاً جنت کی خوشخبری پانے والے یعنی عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی، کئی سرایا یعنی چھوٹی لڑائیوں میں سپہ سالار آپ مقرر ہوئے۔ فتح شام میں یعنی ملک شام کے فتح میں مسلمانوں کے قائد رہے آپ۔ طاعون امواس 18 ہجری کو 58 سال کی عمر میں وفات پائی۔ طاعون کی بیماری آپ کو ہو گئی تھی اور طاعون کی بیماری میں ہی آپ کا وصال ہوا تھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے، اور آپ کا مزار پاک گور بیسان میں ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے عظیم الشان صحابی ہیں۔ اجمالی تذکرہ تو آپ نے سنا، آئیے کچھ تفصیلی تذکرہ آپ کا کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین، ہدایت، زہد و عمل جیسے اوصاف سے متصف اور امین الامت کے لقب سے ملقب تھے۔ اجنبی و ناواقف مومنین کے لیے پیکر الفت و محبت اور رشتہ دار مشرکین پر سخت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان ذیشان نازل فرمایا تھا، یعنی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تھی۔ کون سی آیت ہے؟ پارہ 28 سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ کا فرمان، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی۔ یہ آیت تعریف میں نازل ہوئی کن کی؟ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھر قلیل مال پر ہی صبر و قناعت اختیار کی، کم مال پر ہی، کم دولت پر ہی زندگی بھر آپ نے صبر اور قناعت اختیار کی۔ یہ آپ کی خصوصی صفت میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ابن جراح ہیں۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے۔
حضرت سیدنا ابن شوذب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد جنگ بدر کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتا، آپ اس سے الگ ہو جاتے۔ جنگ بدر میں ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی فوج میں تھے اور آپ کے والد صاحب کفار کے فوج میں تھے۔ اب حال یہ ہوا کہ جب لڑائی ہو رہی تھی نا، تو لڑائی جب ہو رہی تھی تو بار بار آپ کے والد آپ کے سامنے آتے تھے، بار بار والد سامنے آ رہے ہیں۔ جب کئی بار ایسا بار بار والد سامنے آتے، چونکہ تھے والد تو آپ وہاں سے ہٹ جاتے تھے، آپ ہٹ جاتے تھے، لیکن والد بار بار سامنے آ جاتے تھے۔ جب کئی بار ایسا ہوا کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آڑے آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اللہ عز و جل نے اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، پارہ 28 سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 جو آپ نے سنا نا، اسی وقت اللہ کریم نے نازل فرمایا، اور نازل فرما کر فرمایا کہ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں، یا یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ عز و جل نے ایمان نقش فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی گورا ہو یا کالا، آزاد ہو یا غلام، عجمی ہو یا عربی، جس کے متعلق مجھے معلوم ہو کہ وہ تقوی و پرہیزگاری میں مجھ سے بڑھ کر ہے، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس کی کھال کا کوئی حصہ ہوتا۔ غور کیجئے، اس کی کھال کا کوئی حصہ ہوتا، کس کی؟ جو تقوی اور پرہیزگاری والا ہے۔ حضرت سیدنا ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہیں کجاوے کی چٹان پر پالان کو تکیہ بنائے لیٹے ہوئے دیکھا تو استفسار فرمایا، پوچھا، اے ابو عبیدہ، تم دوسروں کی طرح آرام دہ بستر پر کیوں نہیں لیٹتے؟ یعنی جب بستر تم آرام دہ والے لے سکتے ہو تو کیوں نہیں لیتے؟ یہ کھردرا اور تکلیف والے بستر پہ کیوں سو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے آرام کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت سیدنا معمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت میں ہے کہ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم ملک شام تشریف لائے تو وہاں کے خاص و عام تمام لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر نے پوچھا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا کون؟ فرمایا ابو عبیدہ ابن جراح۔ لوگوں نے عرض کی وہ ابھی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ پھر جب حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری سے اتر کر انہیں گلے لگا لیا۔ سب ملے، کون نہیں ملا؟ آپ نے پوچھا کہ ابو عبیدہ کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے؟ یعنی جن کو دیکھیں نہیں دیکھنے کے بعد یاد کیا جائے نا تو وہ اسپیشل ہوتا ہے۔ سب ملے لیکن وہ کہاں ہے جن کو مجھ سے ملنا تھا، یا جن کو مجھے شوق ہے کہ میں ان سے ملوں، یا میرے دل میں جن کی خواہش ہو کہ ان سے ملاقات ہونی چاہیے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ پوچھا گیا کون؟ تو بتایا ابو عبیدہ۔ اور جب ابو عبیدہ تشریف لائے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سواری سے اتر کر کے جا کر کے آپ نے ان کو گلے لگایا اور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ کے گھر تشریف لے گئے تو ان کے گھر میں تلوار، تیروں کا ترکش اور کجاوے کے علاوہ کچھ اور نہ دیکھا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا معمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اوپر والی روایت بھی روایت کی۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کسی چیز کی تمنا کرو۔ ایک شخص نے کہا، اے کاش یہ گھر سونے سے بھرا ہوتا اور میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، تمنا کرو۔ ایک شخص نے کہا، اے کاش یہ گھر موتیوں اور زبرجد اور جواہرات سے بھرا ہوتا اور میں اسے راہ خدا میں صدقہ و خیرات کر دیتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، تمنا کرو۔ لوگوں نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا تمنا کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمنا کرتا ہوں کہ کاش یہ گھر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جیسے لوگوں سے بھرا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تمنا دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم کی، لوگ سونے چاندی ہیرے جواہرات کی تمنا کر رہے ہیں
اور حضرت عمر فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ کاش یہ گھر جو ہے ایسے لوگوں سے بھر جاتا جیسا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہے. سبحان اللہ. یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی اہمیت کو کتنا سمجھتے تھے. حضرت سیدنا نمران بن مخمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کے ساتھ چلتے ہوئے فرمایا، سنو، بہت سے سفید لباس والے دین کے اعتبار سے میلے ہوتے ہیں اور بہت سے اپنے آپ کو مکرم سمجھنے والے حقیر ہوتے ہیں. اے لوگو، نئی نیکیاں پرانے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اگر تم میں سے کسی کی برائیاں زمین و آسمان کو بھر دیں پھر وہ کوئی نیکی کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نیکی ان کے تمام گناہوں پر غالب آ جائے اور ان کو مٹا دے. اس لیے نیکیاں کرتی رہنی چاہیے. یہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح فرماتے ہیں. اور حضرت سیدنا خالد بن معدان سے مروی ہے کہ امین امت حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومن کا دل چڑیا کی طرح دن میں کئی بار الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، تو اپنے دل کا خیال رکھنی چاہیے. یہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو فرامین بھی الحمدللہ آپ نے سننے کی سعادتیں حاصل کی. آپ نے الحمدللہ قسطنطنیہ کے علاقے میں آپ تھے اور فوج میں تھے. آخری دنوں کی آپ کی بات ہے، وہیں پر آپ تھے قسطنطنیہ کے علاقے میں اور آخری دن تھے آپ کے، اور اس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی. جس علاقے میں آپ تھے مسلمانوں کی فوج بھی تھی اور طاعون کی بیماری پھیل گئی. اب یہ بیماری پھیلتی ہے، طاعون کی بیماری تھی. اب جب طاعون کی بیماری کی خبر حضرت عمر فاروق اعظم کو ملی نا، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو خط لکھا. فرمایا کہ کچھ دنوں کے لیے آپ مدینہ پاک آ جائیے اور یہاں آرام کر لیجئے گا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اس خط سے سمجھ گئے کہ اس علاقے میں طاعون کی بیماری ہے تو انہیں میری فکر ہے، اس لیے مجھے بلا رہے ہیں. ابو عبیدہ ابن جراح نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کو یا مسلمانوں کی فوج کو اس جگہ ایسی حالت میں چھوڑ کر سیف جگہ میں نہیں جا سکتا، اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، جو رب چاہے گا وہ ہوگا. یہ جواب تھا الحمدللہ. تو حضرت جب یہ ابو عبیدہ ابن جراح کا جواب امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے پاس پہنچا نا، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر آپ یہاں نہیں آنا چاہتے ہیں تو کم سے کم جہاں رکے ہیں نا وہ جگہ نشیب والی ہے، نیچی جگہ ہے، تو تھوڑی کہیں اوپر والی جگہ میں اور جہاں کی آب و ہوا اچھی ہو وہاں چلے جائیے. تو آپ نے اپنی لشکر کو لے کر کے ایک اچھی جگہ پر تشریف لے گئے. پھر بھی یہ کہ جو ہونا تھا ہوا، آپ کو طاعون کی بیماری لاحق ہوئی اور طاعون کی بیماری میں ہی آپ کا وصال بھی ہوا. اور طاعون کی بیماری میں وصال ہونے والوں کو کہا جاتا ہے کہ انہیں شہادت بھی الحمدللہ نصیب ہوتی ہے. تو طاعون کی بیماری میں ہی آپ کو شہادت نصیب ہوئی الحمدللہ. اللہ کریم کرم فرمائے، آپ کے مزار پاک پر خوب رحمتیں خوب برکتیں نازل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.